نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز مقتدر لائق سب تقریب اسٹیج کو زینت بخش رہے علماء کرام سامعین قسم اور پس پردہ معزز لائق احترام مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے انجمن اصلاح اللسان مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم فرقانیہ اکسروا کہ ان تمام ہونہار بچوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، ڈھائی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ اپنے پروگرام کو پیش کی، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اپنے جوہر کو اپنے آپ کے سامنے رکھا۔ خاص طور پر ان طلباء نے، وہ طلباء جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی، جنہوں نے اپنے سینوں کو قرآن کے حروف اور نقوش سے سجایا، جنہوں نے اپنے جگر میں اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام اس کو سمویا، بے پناہ مبارکبادیوں کے مستحق ہیں یہ طلباء۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو ترقیات سے نوازے اور انہیں قرآن پڑھتے رہنے اور یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انہوں نے اپنا نام قرآن کی اور اسلامی سرحدوں کے محافظ کی فہرست میں لکھا لیا۔ آج یہ اللہ کی فوج کے ایک وفادار سپاہی بن کر آپ حضرات کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں۔ آج سے ان کا نام ابو دردہ، تمیم داری، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن نے اور قرآن کے نازل کرنے والے پروردگار نے
جس مضبوطی کے ساتھ قرآن کی حفاظت کا دعویٰ کیا تھا، اسی مضبوطی کے ساتھ ہم قرآن کی حفاظت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سینوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہیں مدرسہ فرقانیہ کے وہ تمام اساتذہ، وہ تمام ملازمین اور وہ تمام احباب جو اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، جو دن و رات اس ادارے کے لیے محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، یہاں کے لیے آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس ادارے کے روح رواں بافیض عالم دین، ایک کامیاب ناظم، ایک باکمال مدبر اور ایک شاندار منتظم، ایک مشرق مربی حضرت مولانا طاہر صاحب تاسمی زیدہ فضل ہو، جن کی تگ و دو سے، کوششوں سے، دوڑ دھوپ سے یہ چمن سرسبز و شاداب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور یہ باد بہاری اور یہ شادابی یہاں ہمیشہ کے لیے باقی رکھے۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ جو ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہیں، جن کے اعزاز میں یہ بزم سجائی گئی، جن کی برکت سے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، جن کے اکرام میں آپ آئے ہیں، ان کے گھر والے آئے ہیں، اور جنہی کے لیے قوم اپنا خون اور پسینے کی کمائی ان کے پیچھے لگا رہی ہے۔ اور دوسری بات ہمیں پڑھے لکھے لوگوں سے، نوجوانوں سے، کاروبار سے جڑے ہوئے ان لوگوں سے کرنی ہے جو قوم کے لیے، ملت کے لیے اور اسلام کے لیے، دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم حفاظ کرام کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ یہ ان کا اعزاز ہے۔ آج ان کے سروں پر علماء کرام کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے سے دستار رکھی گئی ہے۔ یہ اس اعزاز کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جو اعزاز کو قیامت میں ان کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جو اکرام، جو تکریم اور جو عزت افزائی ان کی کل ہوگی، یہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اور یہ اعزاز ان کا ضروری بھی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علماء کو، حفاظ کو، طلباء کو اعزاز دیا کرتے تھے، ان کا اکرام کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک نام کا تذکرہ کرتا ہوں، سالم مولا ابی حذیفہ، یمن کے رہنے والے ہیں، غلامی سے نکل کر آئے ہیں۔ سالم کی بیوی کے، حضرت ابو حذیفہ کی بیوی کے یہ غلام تھے، بیوی نے انہیں آزاد کیا۔ ابو حذیفہ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک لمبے زمانے تک انہیں سالم بن ابی حذیفہ کہا جاتا رہا۔ پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم، ہر آدمی کو ان کے باپ کے نام سے یاد کیا جائے گا، تو پھر انہیں سالم مولا ابی حذیفہ کہا جانے لگا۔ آپ اندازہ لگائیے، غلامی سے آدمی نکل کر آیا ہے۔ غلامی کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ کسی آسانی کا مستحق نہیں ہے، دنیا میں وہ کسی عزت کا مستحق نہیں ہے، دنیا میں وہ کسی اعزاز کا مستحق نہیں ہے، لیکن یہی حذیفہ جب اپنے سینے میں قرآن، یہی سالم جب اپنے سینے میں قرآن کو سنو لیتے ہیں، قرآن کے حروف اور اس کے نقوش کو اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں، تو ان کو تین اعزاز ملتے ہیں۔ پہلا اعزاز یہ ملتا ہے کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام جاری ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر فی الحال 4 لوگ ایسے ہیں جن سے اگر قرآن سیکھنے کا موقع مل جائے تو سیکھ لینا چاہیے۔ یہ تو قرآن سکھانے والے بے شمار صحابہ ہیں، لیکن اگر 4 لوگوں سے موقع مل جائے قرآن سیکھنے کا تو
ایک اعزاز یہ ہے کہ غلامی سے نکلے ہوئے انسان کے بارے میں تاجدار برہا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کو سیکھنا ہے تو سالم سے قرآن اس کو سیکھو. وہ سالم جو کبھی بازاروں میں فروخت ہوتا تھا، وہ سالم جو کبھی غلامی کی زندگی بسر کیا کرتا تھا، وہ سالم جو جسے سماج کبھی عزت دینا گوارا نہیں کرتا تھا، آج اس سالم کا اعزاز یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا ہے تو اس کے سامنے بیٹھو، اس کے شاگردی اختیار کرو اور اس کے سامنے جانور ترمم صدر کرو، اس لیے کہ اس کے پاس قرآن کی دولت ہے. یہی سالم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس زمانے میں امام الانبیاء ہوا کرتے تھے. اگر امام الانبیاء کے علاوہ کوئی امام ہے تو گویا کہ وہ امام الانبیاء کا نائب ہے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، حضرت عبداللہ بن عمر مکتوم نے نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. ایسے ہی جب ہجرت کر کے لوگ تشریف لائے تو مسجد قباء کے ارد گرد جو بستیاں تھیں وہاں سالم نماز پڑھایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے ابتدا کرنے والوں میں بڑے بڑے قریشی ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے معزز صحابی ہوا کرتے تھے. ان کی ابتدا کرنے والوں میں حضرت عمر بن الخطاب بھی ہوا کرتے تھے، جو مراد رسول ہیں اور جو سزا رسول ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا. وہ عمر ابتدا کر رہے ہیں، وہ عمر اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو غلامی سے نکلے ہوئے ایک انسان کے پیچھے کیوں بھائی؟ اس غلام میں ایسی بات کیا ہے؟ اس غلام میں بات یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن کی دولت ہے. پھر یہی عمر، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر مزاج نبوت کو اتنا سمجھتے ہیں کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد عمر کو نبی بنا دیا جاتا. وہ عمر جن کی حکومت اتنی بڑی تھی، جتنے بڑے ایریے میں آج 15 آزاد ملک آباد ہیں، حضرت عمر تنے تنہا اس ایریے کے مالک تھے. حضرت عمر جب دنیا سے جانے لگے تو کہنے لگے لو کان سالم حیا لاستخلفته، اگر سالم مولا ابی حذیفہ آج زندہ ہوتے تو عمر کی تمنا یہ تھی کہ خلافت کی باغدور اور حکومت کی کمان سالم کے حوالے کر دی جاتی. کیوں بھائی؟ سالم وہ غلام آدمی، وہ جو بازاروں میں کبھی بکتا تھا، وہ جو اپنے ماں باپ سے اچھڑ گیا تھا، اس کے اعزاز کی عمر جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آج حکومت کا تاج اگر کسی سر پہ جچتا تو وہ سالم کے سر پر جچتا. اس لیے کہ سالم حافظ قرآن ہے، سالم قاری قرآن ہے، سالم کے پاس قرآن کی دولت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظ قرآن کا اعزاز ہوا کرتا تھا. اس لیے دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان جاری ہوا تھا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا سب سے معزز ترین طبقہ وہ ہے جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہے. جس کے سینے میں قرآن کی دولت نہیں ہے، دنیا بھر کی ڈگریاں میں پڑھ لے، اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، حسن ہو، جوانی ہو، طاقت ہو، قوت ہو، پاور ہو، سب کچھ ہے، لیکن اگر قرآن کی دولت نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے قرآن کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شمار کسی چیز میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس امت کا سب سے افضل ترین طبقہ قرار دیا. یہ تو دنیا میں ہے. میں پچھلے بار جب یہاں آیا تھا تو میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی. میں صرف 2 واقعے آپ کو بتا کر میں دوسرے موضوع پر جانے کی کوشش کروں گا. یہ اعزاز صرف ان کا یہاں ہی نہیں ہے. قیامت کے دن جب قبر پھٹے گی، حافظ قرآن اپنی قبر سے نکلے گا، قرآن اس سے آ کر ملے گا. قرآن کہے گا اتعرفنی، مجھے تم پہچانتے ہو؟ یہ حافظ صاحب کہیں گے کہ نہیں، میں تو نہیں پہچانتا ہوں، نفسی کا عالم ہے، یہاں کون کس کو جانتا ہے؟ قرآن کہے گا سنو، میں وہ ہوں جس نے تمہیں دن میں آرام کرنے نہیں دیا، دن میں تم کو بھوکا رکھا. میں وہ ہوں جس نے رات میں تمہیں سونے نہ دیا. جب پورا مہاراج گنج سوتا تھا، پورا ایکسرا سوتا تھا، پورا علاقہ سوتا تھا، تم رات سوتا تھا، تم راتوں کو اٹھتے تھے، سر میں درد تھا، بدن میں درد تھا، سردی کا موسم تھا،
مسجد میں چلے جاتے تھے، رٹے مارتے تھے، مصحف سے قرآن کے نقوش کو اپنے سینے میں منتقل کرتے تھے۔ میں وہی قرآن ہوں، مجھے پہچانو۔ پھر قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اور ان کی سفارش کرے گا۔ ان کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دے دی جائے گی، بائیں ہاتھ میں ان کو خلد کا پروانہ مل جائے گا، ان کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اور پھر یہی نہیں، ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور ان کے ماں باپ کو دو جوڑے پہنائے جائیں گے۔ لا یقوم لہم الدنیا، پوری کائنات مل کر ان جوڑوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ یہ ماں باپ ڈرتے ڈرتے پوچھیں گے، ان کے کیا جذبات ہوں گے؟ یہ حدیث میں نہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ ان کے جذبات ہوں گے کہ اللہ یہ جوڑے کیوں؟ میں تو ایک ایسے گاؤں میں رہتا تھا جہاں میرے پیر میں چپل نہیں تھے، میں کھیت میں ننگے پاؤں نکل جایا کرتا تھا۔ اے اللہ میرے پاس سواری نہیں تھی کہ میں بازار تک جا سکوں۔ اے اللہ میرے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے ان میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اے اللہ جب دنیا کی بہترین محفلیں سجتی تھی تو مجھے وہاں بلایا نہیں جاتا تھا۔ اے اللہ جب معزز لوگوں کی تقریب ہوا کرتی تھی تو مجھے اس میں دعوت نہیں دی جاتی تھی۔ اے اللہ یہ میرا احساس کیوں؟ یہ اتنے مہنگے جوڑے کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ۔ پوری دنیا مادیت کے نشے میں دھت تھی، پوری دنیا میں صرف پیسے اور پیسے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں تم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، تم نے اپنے لختے جگر کو، نور نظر کو، تم نے اپنی پونجی اور اپنے سرمایہ کو مدرسے میں داخل کرایا۔ اس نے وہاں کچی دال کھائی، کچی روٹی کھائی، سبزیوں کے لیے وہ ترس گیا، لیکن وہ لگا رہا، وہ رکھتا رہا۔ ڈانٹ گھس گئے اس کے پیروں، اس کو پیٹ کی بیماری ہو گئی، اس کو طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا، لیکن وہ دنیاوی زندگی تھی، اس کا خاتمہ ہونا تھا۔ وہاں بادشاہوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ آج احساس اسی کا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کے نام پر چھوڑا تھا۔ پہنا یہ جوڑے، آج ان جوڑوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اور پھر جیسا کہ مولانا طاہر صاحب نے یہ بات رکھی کہ سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ سورج بھی شرما جائے گا، پھر سورج کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نکل کر سامنے آئے۔ حافظ قرآن کے باپ کے سر پر تاج ہے، اب اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہے اور میری ضرورت ہی کیا ہے کہ میں اب آؤں نور بکھیرنے کے لیے؟ ان کے والدین کے سروں پر رکھا ہوا تاج ہی کافی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن کے والدین کا بھی احساس ہوگا، مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جن کے بچوں کے سروں پر آج دستار فضیلت رکھی گئی۔ اپنے سینے میں تنگی محسوس مت کرنا، یا کبھی یہ اس پر سوچنا کہ یہ پڑھ کر کریں گے کیا۔ یہاں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس گھرانے میں درجنوں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ اگر آپ دنیا کے بارے میں پریشان ہیں تو آپ کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے کل کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کل کے آپ بوڑھے ہوں گے، کل آخرت آپ کی ہوگی، کل اللہ کا سجایا ہوا دربار آپ کا ہوگا، آپ اس دربار کے مہمان ہوں گے۔ پھر یہی قرآن، حافظ قرآن سے دوسری روایت سنیے، اللہ کے دربار میں آئے گا، سفارش کرے گا اور کہے گا حلی، اے اللہ ان کو جوڑا پہنائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا۔ قرآن کہے گا نہیں، ضد ہو، اے اللہ میں اس پر راضی نہیں، میں اس پر خوش نہیں ہوں، اتنا کافی نہیں ہے، جوڑے سے کام نہیں چلے گا، ضد ہو۔ ان کا احساس بڑھائیے، ان کا اکرام بڑھائیے، ان کے مرتبے میں اور اضافہ کیجیے، پھر ان کو اکرام کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر پلٹ کر آئے گا اور کہے گا اللہ ایک سفارش اور ہے، ارسان ہوں، ان سے راضی ہو جائیے اور آپ کام کھول کر سن لیجئے۔ قیامت کی سب سے بڑی اور آخرت کی سب سے بڑی پونجی ہے، وہ ہے اللہ کی خوشنودی۔ اگر کسی کو اللہ کی خوشنودی مل گئی، اللہ کی رضامندی مل گئی، تو پھر اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوگی۔ قرآن کہے گا حافظ قرآن کے بارے میں، اے اللہ میں نے اتنا دنیا میں انہیں پریشان کیا، اتنا ستایا، اور میں نے ان کو اتنی محنت کروائی، میری ایک بات اور مان لیجئے، ان سے راضی ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کا پروانہ دے دے گا، ان کو اپنی خوشنودی کا پروانہ دے دے گا۔
دنیا آنے جانے والی چیز ہے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے۔ کینسر ہاسپٹل میں چلا جائیے، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، اسے کینسر ہے۔ کسی آپ ڈائلسس سینٹر پر چلے جائیے، 3 سال کا بچہ ہے، اس کو ڈائلسس ہو رہا ہے۔ کسی ایڈز کے ہاسپٹل میں چلے جائیے، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، اسے ایڈز جیسی خطرناک بیماری ہے۔ تم لوگ مر رہے ہیں، مر جائیں گے، لیکن ماں باپ ان کے غور سے سن لیجئے، آپ نے جو دولت کمائی ہے اس دولت کو ضیاع نہیں ہے، وہ دولت وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، وہ خسارے کا سودا نہیں ہے، یہ سراسر منافع کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے، ان کے ماں باپ کو قبول فرمائے۔ پھر ایک اگلی بات انہوں نے حفظ کیا کہاں؟ مدرسوں میں کیا ہے۔ مدرسوں کے اوپر آپ طرح تقریر سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے اور سنتے رہنا بھی چاہیے۔ میں 2 واقعے آپ کے سامنے اپنے مزاج کے حساب سے مدرسوں کی اہمیت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدرسوں کی اہمیت کیا ہے، ذرا آپ اسے سمجھیے۔ پہلی بات یہ کہ اس دور میں خاص طور پر 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں تعلیم کو کمرشلائز کر دیا گیا۔ اب یہاں تعلیم وہی حاصل کرے گا جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا، وہ جاہل رہے گا۔ مدرسے والے دیہات سے، دور دراز علاقوں سے غریب کے بچوں کو اٹھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، لباس دیتے ہیں، چپل دیتے ہیں، جوتے دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، رہنے کے لیے چھت مہیا کرتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ پھر یہ بچہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ سماج کے معزز اور بڑے آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو غریب کے بچوں سے صرف مزدوری کرائی جاتی، غریب کے بچے صرف ہوٹلوں پر چائے کے گلاس دھلتے ہوئے ملتے، غریب کے بچے ہوٹلوں پر صرف پلیٹ کھیلتے ہوئے ملتے، غریب کے بچے صرف سائیکل کی دکانوں پر پنچر بناتے ہوئے ملتے۔ یہ احسان مانیے مدرسوں کا، مدرسوں نے غریبوں کے بچوں کو اٹھایا اور پھر پڑھایا، لکھایا، آگے بڑھایا۔ آج اگر یہ امیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں، اگر آج یہ قوم کے معزز لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر یہ ہمت، یہ حوصلہ اور یہ خود انہیں کس نے دیا؟ مدرسوں نے دیا۔ اگر مدرسوں کو بیچ سے نکال دیا جائے تو پھر غریب کے پاس تعلیم نہیں رہ جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں غریبوں سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غریبوں سے اتنی محبت تھی، آپ نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے میں غریبوں کے ساتھ زندہ رہوں، زندہ ہی نہیں رہوں، کل جب حشر ہو ہمارا تو پھر مسکینوں کے ساتھ حشر ہو، غریبوں کے ساتھ حشر ہو۔ ان کے سینوں میں تعلیم کی دولت کس نے فراہم کی؟ ان مدرسوں نے فراہم کی۔ دوسری مدرسوں کی اہمیت آپ یوں سمجھیے، مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے سب سے پہلے تجارت کو اپنایا، لوگ ان کے تجارتی اصول سے متاثر ہوئے، ان کے گرویدہ ہوئے، ان کے دیوانے ہوئے اور پھر ان کو انہوں نے اپنا بڑا مان لیا، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوانے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ پاور میں آئے، حکومت میں آئے، حکومت یہ حکمراں بن بیٹھے۔ جب یہ حکمراں بنے تو اس ملک پر چھا گئے۔ مسلمانوں کے لائف اسٹائل کو دنیا نے نقل کرنا اپنا احساس سمجھا، مسلمانوں جیسا کھانا لوگ کھانے لگے، مسلمانوں جیسا مشروب دنیا پینے لگی اور عدالتوں تک میں مسلمانوں کی زبان رائج ہوئی، مسلمانوں جیسا لباس پہنا جانے لگا اور مسلمانوں جیسی زندگی لوگ گزارنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن جب وہاں سے مسلم حکومتوں کا سوال ہوا تو مسلمانوں کی تہذیب کا بھی خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کا تشخص مٹ گیا، مسلمانوں کا تمدن مٹ گیا، مسلمانوں کی روایات کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں کی قدریں مٹ گئی، مسلمانوں کی ویلیوز ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر اندلس میں مسلمان گئے، بغداد میں مسلمان گئے، مسلمان وہاں کے حکمراں بنے۔ ایک وقت وہ آیا جب اندلس کے لوگ، اسپین کے لوگ مسلمان جیسے جبے پہننے لگے، مسلمانوں کی زبان سیکھنے لگے، مسلمانوں کا لائف اسٹائل پسند کرنے لگے۔ لیکن اسپین سے جب مسلمانوں کو نکالا گیا تو صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہوا بلکہ اسلامی تہذیب کا بھی خاتمہ ہوا۔ لیکن جب مسلمان ہندوستان میں آئے، یہاں انہوں نے شاندار حکومت کی، مسلمانوں کی تہذیب یہاں رائج ہوئی، مسلمانوں کا
हुकूमत का तो खात्मा हुआ, लेकिन मुसलमानों की तहजीब का सवाल नहीं हुआ, मुसलमानों के तशख्खुस का सवाल नहीं हुआ, मुसलमानों की दीनी पहचान का सवाल नहीं हुआ। यही वजह है कि हमारी हुकूमत को गए हुए सदियां बीत गई, लेकिन अब भी हम दाढ़ी टोपी के साथ जिंदा है, अब भी हम मिंबर और मेहराब के साथ जिंदा है, अब भी हम मस्जिद और मदरसों के साथ जिंदा है। हमारी हुकूमत तो गई, हमारी तहजीब का खात्मा नहीं हुआ। दोनों जगह फर्क क्या है? बगदाद में मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ, स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ, मुसलमानों की तहजीबें भी मिट गई। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की तहजीब नहीं मिटी। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वहाँ स्पेन हो या बगदाद, उन्होंने अपने पीछे मदरसे नहीं छोड़े, इसलिए जब हुकूमतों का खात्मा हुआ तो खुद बहुत इस्लामी तहजीब का भी खात्मा हो गया। लेकिन हिंदुस्तान से मुसलमान चले तो गए, हुकूमतों का खात्मा तो हो गया, लेकिन इसके पीछे अकाबिर ने मदरसों का एक जाल बिछाया, तो हुकूमतों का सवाल हो गया, लेकिन हमारी तहजीब का सवाल नहीं हुआ। आज जो कुछ भी तहजीब की शक्ल में हमारे पास है, ये इन्हीं मदरसों की देन है। इसलिए इन मदरसों का जिंदा रहना, इन मदरसों का बाकी रहना बेहद जरूरी है। ये हमारा सिर्फ अखलाकी नहीं, ईमानी फरीज़ा है। जिस हाल में भी है, जैसे है, इन मदरसों को चलना चाहिए, इन मदरसों को चलते रहना चाहिए। आप जैसे मदद करते हैं रुपयों से, पैसों से, राय से, मशवरों से, दुआओं से, वो मदद आप करते रहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि हर बंदा ये ठान ले कि हम अपनी नस्ल से एक बच्चा जरूर मदरसे में डालेंगे, ताकि मदरसे चलते रहे, मदरसे जिंदा रहे और मदरसों में चहल पहल बाकी रहे। जो वो लोग हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, अब उनके पास ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को डाल सके, वो एक ठाने कि हम मदरसे में जाकर किसी एक बच्चे को अपनाएंगे, चुनेंगे, उसका पूरा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, एक बच्चे को हम अपना बच्चा बनाएंगे, उसकी तालीम पर, उसकी तरबियत पर जो कुछ खर्चाया आएगा हम खर्च करेंगे। कल इंशाअल्लाह जब ये बच्चा लोगों की सिफारिश करेगा तो उनमें सरे फहरिस्त वो लोग होंगे जिन्होंने इस बच्चे की कफालत की होगी। इसलिए आप इस बात को गनीमत समझे, बल्कि अपना ईमानी फरीज़ा समझे कि मदरसों का चलते रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो हमें लिखे पढ़े लोगों से, खासतौर पर बिजनेस करने वालों से करनी है, वो है कि इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है वो हालात हमारे सामने हैं। मैं आपके सामने अगर सिर्फ हालात का तज़किरा करूं तो शायद घंटों इसमें लग जाए। आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता है, अगर पढ़ना ही चाहता है तो फिर दीन से पीछे हटना पड़ेगा। आपका कोई आदमी फेरी के लिए, सब्जी के लिए गली में दाखिल हुआ है, वो गली के बाहर भी निकल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, या अब्दुल नाम पूछकर उसको मार दिया जाएगा, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। आप कहाँ ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कब किसके कोई आपका नाम पूछकर आपके ऊपर हमला कर दे, कोई भरोसा नहीं है। आप नौकरी में जाते हैं, आप बेपनाह आपके अंदर सलाहियतें हैं और आप वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है कि आपके नाम के आगे अब्दुल का टैग लगा हुआ है। आप किसी सरकारी नौकरी में जाए, किसी इंटरव्यू पे बैठे, जैसे अब्दुल का नाम आता है तो फिर इंटरव्यू लेने वाला जानकर सलाहियतों के बावजूद आपको फिर दूसरे रास्ते से नाकाम बना देता है और फेल कर देता है। आप कोई बिजनेस करना चाहें, आपके लिए जो दुश्मनियां हैं, आपके कागजात नहीं बन पाएंगे। रिश्वत देकर अगर कागजात बना ले तो उसके बाद फला टैक्स वाले वो आपको घेरते ही चले जाएंगे। आप अपनी मस्जिद नहीं चला सकते, आप अपना मदरसा नहीं चला सकते, आपके वक्त की प्रॉपर्टियां खतरे में है, आपकी शहरियत खतरे में है, आपके घरों को किस बहाने से बुलडोज कर दिया जाएगा कुछ पता नहीं। ये वो हालात है जिनसे हम और आप गुजर रहे हैं। ये हालात नहीं है। सवाल ये कि हालात में हमें करना क्या है। तो एक तरीका वो है जो जज्बाती लोग बताते हैं कि नहीं जैसे को तैसा, जिन्होंने एक गालियां दी है उनकी पूरी नस्लों को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने ईंट से हमें मारा हम उसका जवाब पत्थर से दे दें।
یہ جذباتی لوگوں کے جملے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو ملک کے حالات کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں یہ ان کے جملے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے علماء کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ حالات کی سنگینی پر نگاہ رکھتے ہیں تو پھر مسئلے کا حل یہ نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل وہ ہے جس کو قرآن نے بتایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، صبر سے اور نماز سے۔ ان حالات میں ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے صبر کا دامن تھامنا ہے۔ صبر کہتے ہیں جذبات کے خلاف، احساسات کے خلاف کوئی بات پیش آئے اس کو گھونٹ جانا، پی جانا، اس کا نام ہے صبر۔ لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، یہ اور سے سمجھنے کی چیز ہے۔ صبر میں تین چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز صبر کے اندر ہے جد و جہد اور تدبیر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم صبر کر رہے ہیں کچھ کریں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں زندگی گزاری، 10 سال مدینے میں زندگی گزاری۔ مدینے میں، مکے میں مشرکین سے واسطہ تھا، مدینے میں منافقین سے واسطہ تھا۔ مکے والے تو روزانہ آپ کے چراغ کو ہی گل کرنے کے در پہ تھے۔ منافقین مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز اہلیہ ہماری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کر گئے اور ان کے اوپر بھی انہوں نے تہمت لگا دی۔ تو یہاں بھی مسلسل حالات میں ہیں مسلمان، مدینے میں بھی مسلسل حالات میں ہیں، لیکن مسلمان ایک دن کے لیے بیٹھے رہے، جد و جہد مسلمانوں کی جاری رہی، کوشش وہ کرتے رہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم بیٹھ گئے اب دیکھا جائے گا کب حالات تبدیل ہوں گے، نہیں، آپ الجھے نہ، صبر کریں لیکن جد و جہد جاری رہے۔ ہماری جد و جہد کس نوعیت کی ہوگی؟ سب سے پہلی چیز جو جد و جہد کے دائرے میں آتی ہے، نمبر 1، ہم تعلیمی میدان کو اپنا میدان بنائیں، اس پر فوکس کریں۔ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہر محلے میں کم از کم 2-3 وکلا حضرات ہونے چاہیے اور ایسی لوگوں کی ٹیم ہونی چاہیے جو ہماری قانونی لڑائی لڑ سکے۔ ہمارے ارد گرد ان لوگوں کی بھی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو میڈیکل سائنس میں جائیں اور وہ کوئی بھی پیرا میڈیکل سے لے کر اوپر تک کوئی سا بھی کورس کرے جو ہمارا علاج کر سکے، جو امت کے غریبوں کا علاج کر سکے، جو امت کے دکھ اور درد میں سہارا بن سکے۔ اور تیسری لائن یہ ہے کہ ہماری ایک ٹیم ہونی چاہیے ماس کمیونیکیشن میں کہ ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اچھی بات بھی کہتے ہیں، اسے مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اسے توڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میڈیا کی ہمارے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ہماری آواز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں ہماری آواز پہنچا سکے۔ ہم تعلیم کو اپنا میدان بنائیں، ہم فوج میں بھرتی ہوں، ہم پولیس میں بھرتی ہونے کی کوشش کریں، ہم اور جو کورس ہے ہم سول سروسز کی تیاری کریں۔ ہماری ایک جماعت ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ اگرچہ یہ بات دینی علوم کے لیے قرآن نے کہی تھی، لیکن قرآن جو تھوڑی بیان کرتا ہے، جو نظریہ بیان کرتا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہو، علم حاصل کرے، جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے ان کو آ کر سمجھائے۔ تو ایسے ہی جو اس زمانے کا ہتھیار ہے، ایک جماعت کو تیار ہونا چاہیے، وہ ان علوم کو حاصل کرے، ان فنون کو حاصل کرے اور ان لوگوں کا تعاون کرے، ان لوگوں کی مدد کرے جو لوگ اس سے دور ہیں۔ دوسرے نمبر، ہمیں اکنامی کے میدان میں آنا ہے، معیشت کے میدان میں آنا ہے۔ وہ لڑکے جو پڑھنے کی عمر سے اوپر ہیں یا وہ لڑکے جنہوں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، عام طور پر مسلم محلوں میں دیکھنے میں یہ آتا ہے، ان کے ہاتھ میں سگریٹیں ہیں، ان کے ہاتھ میں مہنگے مہنگے موبائل ہیں، ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گھڑیاں ہیں، ان کے ہاتھ میں موٹر سائیکل ہیں، وہ چوراہوں پر دیر رات تک بیٹھتے ہیں، پان کی دکانوں پر پھٹے لگاتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کوئی فکر مندی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے نوجوانوں سے میری درخواست ہے اور اللہ کے واسطے آپ اپنے بھوش کو، اپنے مستقبل کو ذہن میں رکھیں۔ اگر پڑھائی کا سلسلہ آپ نے بند کر دیا ہے تو اب کمانے پر نکل جائیے، چھوٹے سے بڑا کوئی سا بھی کام کمائیے، لیکن کمائیے، اپنے گھر کا سہارا بنیے، فیملی کا سہارا
ضروری ہے کہ آپ کمائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو نوجوان کمانے کے لیے نکلتے ہیں ان کے اندر دو برائیاں گھٹ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ حرام طریقہ اپناتے ہیں شارٹ ٹرم مالدار بننے کے لیے۔ دیکھیں مالداری کا کوئی مختصر راستہ نہیں ہوتا ہے، آپ کمائیے، محنت کیجیے، جفا کشی کیجیے، ساتھ ساتھ آپ کو سیونگ پر دھیان رکھنا ہے اور قرض سے دور رہنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ بغیر تربیت کے پردیس میں چلا گیا، ایک دم سے اس نے 1 لاکھ مہینے میں کمائے، اب وہ بوکھلا جاتا ہے کہ میں ان پیسوں کا کروں گا کیا؟ پھر ہوتا کیا ہے، اس کی خواہشات بڑھتی ہیں، وہ ایپل کی گھڑی ہے، وہ فلاں کمپنی کا جوتا ہے، اس کا لائف اسٹیٹس بلند ہو جاتا ہے، اب وہ اپنی ضروریات سے ہٹ کر خواہشات کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، خواہشات کی سرحد میں قدم رکھتا ہے، پھر ایک دم سے اگر وہ مال نہ کما پایا تو چونکہ خواہشات اس نے بڑی کر لی ہے، اس لیے وہ بیاج پر پیسے لیتا ہے، سود پر پیسے لیتا ہے، لون پر پیسے لیتا ہے، اور لون میں اس کی زندگی ڈوب جاتی ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس راستے پر قدم نہیں رکھنا ہے، ہم کمائیں، جو بھی کمائیں اپنی محنت سے کمائیں اور اس کی سیونگ کریں، اس کو محفوظ کریں۔ ہمارے پیچھے ہمارے رشتہ داروں کی ایک فوج ہے، ہمارے پیچھے ہمارے قوم ہماری ملت کے بچوں کی ایک فوج ہے جن کو تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی کمائی کا بہترین حصہ ان کے لیے مختص کیجیے، اور آپ جو بڑے لوگ ہیں کوشش یہ کریں کہ دیکھیں آپ کوئی ایسا کام کیجیے جس میں کھانا ٹائم ہو، تاکہ 4 لوگ 5 لوگ اس میں کھپ جائیں۔ ایک آدمی پٹھا لگاتا ہے، 50 لوگ اس میں کھپ جاتے ہیں، وہ 50 لوگوں کی روزی کا اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، 50 لوگوں کا پیٹ اس کے ذریعے سے اللہ پال رہا ہے، 50 لوگوں کا گھر، 50 لوگوں کا چولہا اس کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ کبھی اس نیت سے کوئی سیٹ اپ لگائیے کہ ہماری قوم کے لوگوں کو روزگار ملے گا، تو معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات، اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کریں۔ دیکھیے جب کوئی چھوٹی سی بات آپ کرتے ہیں، میڈیا ایسا پیش کرتا ہے جیسے آپ گنوار ہیں، جاہل ہیں، آپ کو کوئی ادب نہیں، کوئی تہذیب نہیں، آپ ملک کے مخالف ہیں، ملک کی ترقی کے مخالف ہیں، تو یہ ساری چیزیں میڈیا میں گشت کرتی ہے، روزانہ آپ دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو قوم کے لیے، ملت کے لیے اور ملک کے لیے مفید ثابت کرنے کی کوشش کیجیے۔ کہیں آسمانی آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، آگ لگ جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، آپ سب سے پہلے وہاں پہنچیے۔ خون کی ضرورت ہو آپ دیجیے، آپ ہچکچاہٹ محسوس نہ کیجیے۔ آپ کے محلے میں اگر کسی کا جنازہ ہو جائے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، کسی ملت کا ہو، کسی مذہب کا ہو، آپ جو اس کا سپورٹ کرتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ مسلمان کا جنازہ ہے تو اس کے دفن کا انتظام کیجیے، گھر والوں کے کھانے کا انتظام کیجیے۔ آپ کی قوم کا کوئی بچہ ہے، آپ کی سفارش سے اس کا داخلہ کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو اپنائیے، آپ اپنے آپ کو مفید بنائیے۔ 2 باتیں آپ سمجھیے، ہمارے ملک میں ایک چھوٹی سی قوم، بہت چھوٹی مختصر سی تعداد جسے ہم سکھ کہتے ہیں، آپ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن اپنی خدمت خلق کے حوالے سے پوری دنیا میں سکھ برادری جانی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پوری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن آج عیسائیت کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ اس کے پیچھے اگر غور کریں تو یہ ہے ان کے خدمت خلق کا جذبہ۔ خدمت خلق یہ ہمارے گھر کی جائیداد ہے، یہ ہمارے گھر کا ورثہ ہے۔ ہمارے نبی کو نبوت، ہمارے نبی نے نبوت کا اظہار بعد میں کیا، اور خدمت خلق کے حوالے سے آپ پہلے جانے جاتے تھے، تو اس لیے آپ ملک کے لیے اپنے آپ کو مفید شہری ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، تعلیمی میدان میں آپ آگے آئیں، لیکن ان تینوں چیزوں میں آپ یہ سوچ لیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے تعلیم میں، چاہے معاش میں، ہم پہلے مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس ایمان سب سے بڑی پونجی ہے، ہمارے صالح سب سے بڑی پونجی ہے۔ اگر دنیا کا کوئی اسباب اور مسائل نہ ہو، ہمارے پاس ڈاکٹر نہ ہو، انجینئر نہ ہو، ماسٹر نہ ہو، ہم زندہ رہ لیں گے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، ہمارے صالح نہیں ہے، تو پھر یہ ہماری زندگی موت کے برابر ہے۔ اس لیے یہ کوشش کیجئے کہ ہم ایمان کے ساتھ یہ کچھ کریں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھیے کہ اگر ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ماسٹر بن گئے، ہم سول سروسز میں آ گئے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، تو یہ بتائیے
مسلمان کی ترقی ہوئی نہیں. جب آپ کے پاس اسلام ہی نہیں تو مسلمان کی کون سی ترقی ہوئی؟ یہ تو ایک انسان کی ترقی ہوئی ہے. اور ہم یہاں انسانیت کی ترقی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہمیں مسلمانوں کی ترقی کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آنی تھی ایمان کے ساتھ. اللہ ولی المؤمنین, اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. جب ہم ایمان سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہم اور وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اسباب کے درجے میں دونوں برابر ہیں. اب اللہ کی مدد آئے گی اسباب کے اوپر, تو اسباب جن کے پاس زیادہ ہیں ان کی مدد ہوگی. آج ان لوگوں کی مدد زیادہ اس لیے ہے کہ ہم اور وہ میدان میں دونوں برابر ہیں, ہم بھی بے ایمان وہ بھی بے ایمان. تو اب دونوں کے پاس ایمان رہا نہیں, اب فیصلہ ہوگا اسباب پر. اسباب ان کے پاس زیادہ ہیں اس لیے ان کی جیت ہوگی. ہم اگر ایمان کے ساتھ یہاں قدم رکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھیجے گا. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اعراض کرنا سیکھیں, ہم حکمت عملی سیکھیں. اعراض کی حکمت عملی کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن نے نبی سے کہا اعرض عن المشرکین, مشرکین سے منہ موڑ لیجئے, یعنی ان سے الجھیے نہ. دیکھیے دنیا آپ کو الجھانا چاہتی ہے, آپ نہ الجھیں, خاموشی سے چپکے سے آپ کام کرتے رہیے. دیکھیے 2000 اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے یہاں مسلمان کسی سے الجھے نہیں, چپکے سے اپنا کام کرتے رہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں بھی نتیجہ اچھا آیا اور تعلیمی میدان میں بھی نتیجہ اچھا آیا. یہاں تک کہ چندریان 3 میں 4 مسلمان سائنسدان کا یوگدان رہا اور ان کی شرکت رہی. تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں, جس کو قرآن نے بالصلاۃ سے یاد کیا ہے. صلاۃ کے معنی یہ ہوتے ہیں ہر درجے کا جھکاؤ. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اپنا معاملہ اللہ پہ سپرد کر دیں گے کبھی مایوس نہیں ہوں گے, نہ امید نہیں ہوں گے. اس زندگی میں کامیاب وہی ہے جو مایوس نہیں ہوا. جو مایوس ہو گیا لاکھ اسباب ہو لاکھ وسائل ہو اسے جیت نہیں دلائی جا سکتی. حالات کتنے خراب ہوں آپ مایوس نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, مدینے میں کوہرام مچا ہے. عمر جیسا انسان جس کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے وہ بھی کیا بک رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, آپ بارہا سنتے ہیں. اور پھر کچھ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے کھلا اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسلام سے نکل رہے ہیں. کچھ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. کچھ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے کہا زکات تو دیں گے لیکن حضرت ابوبکر کو نہیں دیں گے. کچھ قبیلے وہ ہیں جو مسلمہ کذاب کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. مسلمان ایک دم سے ناامیدی کے عالم میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں من کان یعبد منکم محمد فإن محمدا قد مات. سنو, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کر رہے تھے تو کان کھول کر سن لو کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اور اگر اللہ کی پرستش کرتے تھے تو کان کھول کر سن لیے صبح قیامت تک اللہ زندہ رہے گا, ہمیشہ کے لیے اللہ زندہ رہے گا. اسے نہ نیند آتی ہے نہ آنکھ آتی ہے, آپ اس کی پرستش کرتے ہیں, اس پر ایمان لائے ہیں, اس کی عبادت کرتے رہیے. اس لیے ہم یہ سوچیں حالات کیسے بھی ہو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ پہلے تھا, جو اللہ موسیٰ کا رب تھا, جو اللہ یونس کا رب تھا, جو اللہ ابراہیم کا رب تھا, جو اللہ اسماعیل کا رب تھا, جو اللہ نوح کا رب تھا, جو اللہ محمد رسول اللہ کا رب تھا, وہی اللہ ہمارا بھی ہے. آج بھی راستے نکلیں گے, بس ہم خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں. اللہ ہمیں کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ادارے کو, یہاں پڑھنے والے بچوں کو, یہاں کام کرنے والے اساتذہ کرام ملازمین کو, یہاں کے ذمہ دار کو, تعاون کرنے والے حضرات کو بے پناہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.